اسی طرح حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے کا ایک ذریعہ وہ دوسروں کے مال یا جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا ہے، دوسروں کے مال یا جائیداد کو زبردستی قبضہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آپس کی رضامندی کے بغیر باطل طریقے پر ایک دوسرے کا مال کھانے سے سخت منع کیا ہے۔ آپس کی رضامندی یعنی دل کی رضا، اپنی خوشی سے کوئی تجھے چیز دے دے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں تو طاقتور لوگ آ کر ان سے کوئی چیز لے لیتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے آپ نے بخش دی ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بخش دی ہے۔ وہ ابھی اپنے ڈر سے کہتا ہے کہ میں نے بخش دی ہے۔ اگر وہ کہے گا کہ میں نے نہیں بخشی ہے یا کہے گا کہ نہیں، تو وہ اس کو بے عزت بھی کرے گا اور زبردستی وہ چیز لے لے گا، تو وہ اپنی بے عزتی کے خاطر کہتا ہے کہ ہاں بخش دی ہے، حالانکہ وہ دل سے وہ چیز نہیں بخشتا، تو ایسی چیز وہ حلال نہیں ہوگی، تو یہ حرام ہی ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی باشت بر زمین بھی ظلمن لے لے تو 7 زمینوں سے اس پر توق بنا کر ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ طرح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ناجائز طریقے پر دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ بھی دبا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی نفلی یا واجبی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم، کہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے ان یأخذ عصا بغیر طیب نفس منہ، کہ وہ دوسرے انسان سے، دوسرے مسلمان سے یا کسی سے اس کا عصا بھی اس کے دلی رضا کے بغیر لے لے، تو کسی کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جب تک اس کا دل راضی نہ ہو، وہ دل سے راضی ہو کر نہ دے تو وہ چیز حلال نہیں ہوتی۔ تو زبردستی کسی سے لینا یا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی چیز لے لینا اور وہ زبان سے کہہ بھی دے کہ میں نے بخشی ہے تو وہ حلال نہیں ہوگی، لہذا اس بات کا خصوصی خیال رکھیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کسی کے پاس دوسرے بھائی کا عزت یا مال سے متعلق کوئی حق ہو تو اس سے آج ہی معاف کرا لے، قبل اس سے کہ وہ دن آئے کہ جب دینار اور درہم نہیں چلیں گے، تو اس دن یہ کسی کی مال لینے والے سے نیکیاں لے کر اس شخص کو دی جائے گی جس سے مال اس نے لی ہے، اس نے قبضہ کی ہے، اس شخص کو اس کی نیکیاں دے دی جائے گی، اور اگر اس شخص کے پاس نیکیاں نہ ہو تو پھر جس سے اس نے مال لی ہے یا کوئی چیز لیا ہے زبردستی یا چوری کر کے، تو اس شخص کے گناہ اس لینے والے شخص کو دے دیے جائیں گے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنے بھائی کی عزت یا مال سے متعلق کوئی چیز، کوئی حق لیا ہو تو وہ اسے ابھی اس سے معاف کرا لے یا اس کا کوئی معاوضہ اس کو دے دے، تاکہ قیامت کے دن پھر وہ رسوا اور ذلیل نہ ہو جائے۔ اسی طرح مال حاصل کرنے کے ممنوع طریقوں میں سے، ممنوع ذرائع میں سے ایک رشوت خوری ہے۔ رشوت کیا ہوتی ہے وہ تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ رشوت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، کہ رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے تو اللہ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ وہ 500 سال تک وہ گرتا جائے گا، اور 500 سال میں بھی 500 سال تک وہ گرتا جائے گا اور پھر بھی وہ اس کے گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کو اتنی گہری جہنم میں اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن ڈال دے گا۔ تو ان سخت ترین وعیدات کو سن کر آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشوت خور کا، رشوت لینے والے یا دینے والے کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا۔ اور یہ صرف ان لوگوں کی آخرت تباہ نہیں ہوگی بلکہ دنیا میں بھی یہ بہت سے مفسدات اور نقصانات کا باعث بنتی ہے یہ رشوت۔ جیسے کہ ہمارے ملک پاکستان کی حالت ہے، تو اس کی تباہی اور بربادی میں کم از کم آدھا حصہ تو رشوت کا ہے کہ رشوت کی وجہ سے ہی ناقابل، جاہل اور نالائق لوگوں کو عہدہ مل گیا ہے، تو جس کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہے۔ اسی طرح مال حاصل کرنے کا ایک ناجائز طریقہ وہ ناجائز ذخیرہ اندوزی بھی ہے کہ اشیاء ضرورت کی ذخیرہ اندوزی کرے کوئی تاجر، کاروباری آدمی اس وقت جب علاقے میں، ملک میں ان چیزوں کی ضرورت ہو اور وہ اس کو چھپا لے اور کسی جگہ اس کو ذخیرہ کر لے، تاکہ جب یہ اچھی طرح مہنگا ہو جائے گا تو میں بیچ دوں گا۔ تو جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی علاقے میں یا ملک میں تو کوئی چھپا لے اور ذخیرہ اندوزی کرے تو پھر اس کو گناہ ہوگا۔ باقی اگر ملک میں وہ چیز اچھی طرح میسر ہو، علاقے میں میسر ہو، پھر وہ ذخیرہ اندوزی کرے تو پھر گناہ نہیں ہوگا۔ تو ناجائز ذخیرہ اندوزی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احتکر فہو خاطئ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص غلہ وغیرہ جمع کرے، ذخیرہ اندوزی کرے، فہو خاطئ، تو وہ خطا کار، غلط کار، یعنی وہ گناہگار ہے۔ تو یہ مال جمع کرنے کے وہ طریقے تھے، وہ ذرائع آمدنی تھے جن کو دین اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، جن کو اختیار کرنا دین اسلام میں مکمل حرام ہے۔ تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ اپنے آپ کو مال حاصل کرنے کے ان ذرائع سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی لین دین سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔